اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ریاض الصالحین، باب الیقین والتوکل۔ ہم نے اس باب کا ایک لیسن پچھلے ویک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم آگے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کچھ آیات لاتے ہیں جو اس موضوع پر ہوتے ہیں جس کے اوپر احادیث جمع کرنا ان کو مقصود ہوتا ہے، تو اسی مضمون کی آیات قرآن کریم سے جمع فرماتے ہیں۔ کچھ آیتیں ہم نے پچھلے ویک دیکھی تھیں، کچھ آیتیں آج ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ کفار تمہارے مقابلے میں جمع ہو گئے، یعنی انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا، الائنسز بنا لی، فاخشوہم تو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وقالو اور کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر وہ پلٹے اللہ کی نعمت اور فضل لے کر، لم یمسسہم سوء کوئی برائی انہیں نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ اور پیچھے چلی ان کے خدا کی خوشنودی، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل عظیم کے مالک ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام بہت بڑی ایک جنگ کے بعد، غالباً وہ جنگ احد کی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ زخم آئے تھے، بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ سے مشرکین جمع ہو کر حملہ کر رہے تھے، تو کسی نے آ کے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے یہ خبر پھیلا دی کہ بہت سے کافروں کے گروہ اور کافروں کی مختلف جماعتیں جمع ہو کے ایک ساتھ اب تم پر حملہ کرنے آ رہی ہیں۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے اپنی زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جس سے مخلوق کا ڈر یا مخلوق کا خوف ظاہر ہوتا ہو، بلکہ اللہ پر توکل کی ایک ایسی عظیم الشان مثال قائم فرمائی اور ایسا زبردست ایمان ظاہر فرمایا کہ اتنی سخت جنگ لڑنے کے بعد اور اتنی تکلیفیں دیکھنے کے بعد بھی ان کے منہ سے نکلا تو یہی نکلا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ در حقیقت ان مضامین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی کسی فوجی کی زندگی سے کم نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک فوجی کی ٹریننگ کے اندر اس کو بہت مضبوط بنایا جاتا ہے، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، اور اس کو ایک مضبوط شخصیت میں بلڈ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو ویسا مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہماری زندگی کے حالات نارمل چلتے رہتے ہیں، سب کچھ سموتھ چلتا رہتا ہے، تب تک تو کوئی آزمائش والی بات ہی نہیں۔ ہاں، جب مشکلات آ جائیں، جب پریشانیاں آ جائیں، جب دکھ آ جائیں، تو اس میں ایسے کلمات کہنا یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے، یہ بہت بڑے ایمان کی بات ہے، یہ توکل کا بہت اعلیٰ مقام ہے اور اس پر پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، انسان ایموشنل ہو جاتا ہے، انسان غیر اللہ سے ڈر جاتا ہے، غیر اللہ کے پریشر میں آ جاتا ہے، لیکن کون ہیں وہ لوگ جو ان مقامات کو پاتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار ان ریمائنڈرز کو سنتے رہتے ہیں۔ یہ ریمائنڈرز جب ہم سنتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں، جب سوچتے ہیں تبھی تو ان پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔
جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا یا ان آیات کا، تو ان سے تو اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، جو قرآن اور حدیث کے طالب علم ہیں، ان کو دیکھا، اپنی زندگی میں دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اسٹرانگ بنا دیتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر اتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں، اتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں کہ اگر آپ 3 سال بعد، 4 سال بعد اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں قرآن سے جڑنے کے بعد، تو آپ اپنی شخصیت کے اندر ایک میجر ڈفرینس محسوس کرتے ہیں۔ میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ تھیں جن کی لائف میں بہت بڑی ٹریجڈی آئی کہ ایک ہی ویک کے اندر اس کے دونوں پیرنٹس، فادر بھی اور مدر بھی، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ مدر ان کی بیڈ پہ تھیں کافی عرصے سے، لیکن فادر ان کے نارمل تھے۔ کووڈ کے دنوں میں پہلے ان کے فادر کا انتقال ہوا اور 3-4 دن بعد ان کی مدر کا انتقال ہوا۔ اب ان کے گھر میں باقی جو لوگ تھے وہ تو بہت زیادہ رونا دھونا واویلا بہت کر رہے تھے، لیکن وہ کیونکہ مدرسوں سے پڑھی ہوئی تھی، قرآن و حدیث کی طالب علم رہ چکی تھی، اس کے منہ سے صرف ایک ہی بات نکلتی تھی، اللہ 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 اللہ، کوئی شکوے والی بات نہیں نکلتی تھی۔ روتی وہ بھی بہت تھی، لیکن اسے پتہ تھا کہ ایسے موقع پر زبان سے غلط جملہ نکالنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ اتنا اسٹرانگ انسان بن جاتا ہے، اتنا تبدیل انسان ہو جاتا ہے قرآن و حدیث سے جڑنے کے بعد۔ آگے اگلی آیت جو مصنف رحمہ اللہ لائے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کرو اس ذات پر جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آنی۔ سبحان اللہ۔ یہ اگین ہمیں ایک بہت بڑی اسٹرینتھ دیتی ہے یہ آیت، اور ساتھ ہی میں ہمیں سوچنے کا ایک زاویہ بھی دیتی ہے۔ ہم اپنے ایموشنز کو ایجوکیٹ کریں، ہم اپنے تھاٹ سسٹم کو ایجوکیٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے وہ لوگ جن کا تعلق قرآن و حدیث سے بہت کمزور ہوتا ہے اور ان کا تعلق دنیاوی رشتوں کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر ان کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ٹریجڈی آ جائے، وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ سوسائڈ تک کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک مومن بندہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مومن بندے کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی امیدیں اور اپنا حقیقی تعلق اس ذات کے ساتھ بناؤ جس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ کے سوا ظاہر ہے سب کو موت آنی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں میں، اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنا گھر بار، ان چیزوں کے ساتھ اتنا دل لگا لیتے ہیں کہ ان کا نقصان ہو جانا یا ان کا ضائع ہو جانا، یہ ہماری جڑیں اور ہماری بنیادیں ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ شروع ہی سے اپنا حقیقی تعلق اللہ کے ساتھ بناؤ، اس ذات کے ساتھ بناؤ جس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لیکن یہ تعلق ظاہر ہے ڈیولپ ہوتا ہے۔ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنے آپ کو اس سوچ کی عادت ڈالیں، بیٹا کتنی پیاری چیز ہے، بیٹے کی محبت ماں کو کتنی ہوتی ہے، بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے پہ پیار آیا، اور جیسے ہی ان فیلنگز کے اندر بہنا شروع ہوئے، فوراً سے خود کو روک لیا اور فوراً سے یہی آیت دل میں لائے اور یہی زاویہ، اسی زاویے سے سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے، اولاد ہے، کل کو اس کی شادی کرنی ہے، پرایا ہو جائے گا، موت ہے، مجھے موت آ جائے، اس سے موت آ جائے، ہے نا، یہ تو کسی کو نہیں پتا، آنی تو ہے، یہ تو فیکٹ ہے، اسے موت آنی ہے، مجھے موت آنی ہے، تو جدائی بھی آنی ہے۔ اس لیے وہیں پہ اپنے جذبات کو، اپنی تھاٹس کو، اپنی فیلنگز کو ایک بریک لگا دی اور اپنا رخ موڑ لیا اللہ کی طرف۔ جو بندے اس انداز میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ آزمائش اور اس دنیا سے جانا، موت کے وقت اس دنیا کو، ان رشتوں کو چھوڑ کے جانا آسان ہو جاتا ہے۔
مزید فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو۔ توکل ہوتا کیا ہے؟ توکل کی تعریف کیا ہے؟ توکل کہتے ہیں تمام امور میں، تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات کو دیکھ رہے ہیں، وہ میری مدد فرمائیں گے۔ لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے، انسان اسباب اختیار کرے لیکن پھر نتیجے کے لیے بھروسہ اللہ پر رکھے۔ مثال کے طور پہ انسان کو نوکری کی ضرورت ہے، وہ نوکری حاصل کرنے کے لیے تمام تر اسباب اختیار کرے، کوشش کرے اور جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرے۔ مزید آیت لائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ آیت بھی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، یعنی کسی معاملے کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر، جانچ کر کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اور عزم کر لیں تو بس پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اور اگلی آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کر لے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کافی ہے، کارساز، کام بنانے والا۔ اللہ کافی ہے ایک عمارت کو، زندگی کی ایک عمارت کو بالکل تباہ و برباد ہو جانے کے بعد پھر سے نئے سرے سے ایک نئی زندگی دینے پر وہ قادر ہے۔ یہ نمونے ہم قدرت میں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ہر رات کے بعد ایک سویرا ہے اور یہ اللہ کے کام ہے۔ خزاں کے بعد جب درختوں کے پتے بالکل جھڑ جاتے ہیں اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اب شاید کبھی بہار نہیں آئے گی، سخت گرمیوں کے موسم کے بعد، تباہی اور بربادی اور آفتوں کے بعد پھر سے ایک نیا رینیول ہوتا ہے اور اچھا وقت آتا ہے۔ یہی توکل ہے کہ اللہ کی ذات پر انسان توکل رکھے اور زندگی کے مشکل فیزز کے اندر اللہ کی ذات کو یاد رکھے اور یاد رکھے کہ یہ ایک کالی رات ہے جو گزر جائے گی اور ایک روشن سویرا ضرور آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توکل کی دولت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔